گا۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں چین کا ایک اور حیرت انگیز ریلوے منصوبہ۔ کوہ ہمالیہ کے ہزاروں میٹر بلند برف پوش پہاڑوں کے متعلق کبھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس ناقابل تسخیر جگہ سے بھی ریلوے لائن گزر سکتی ہے، لیکن چینی ماہرین دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں میں ریلوے ٹریک تعمیر کر کے ناممکن کو ممکن کر رہے ہیں۔ ماہرین کے بقول سال 2030 تک آپ تبت سے نیپال تک 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پر فراٹے بھرتی ریل گاڑی دیکھ سکیں گے جو ہمالیہ کے برف پوش پہاڑوں میں سے گزرے گی۔ چین کے اس منصوبے کو دنیا بھر نے لطیفہ قرار دیا تھا کیونکہ اونچے سنگلاخ پہاڑوں، سخت موسموں اور دشوار گزار راستوں پر اس کی تعمیر ایک مذاق کی ہی بات لگتی ہے، لیکن دنیا کی آنکھیں تب کھلی جب چین نے یہاں تعمیرات کا آغاز کر دیا۔ چینی ماہرین کے بقول ان کے پاس ایسی مطلوبہ ٹیکنالوجی اور مہارت موجود ہے جس سے وہ یہ ریلوے ٹریک بچھا سکتے ہیں۔ نئی ہائی سپیڈ ریل لائن تبت کے شہر سگاسگی سے شروع ہونے والی ریلوے لائن جے رونگ کے مقام پر نیپالی سرحد پر جا ملے گی اور دنیا کے بلند ترین برف پوش پہاڑوں میں سے گزرتی ہوئی نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو تک پہنچے گی۔ چینی صوبے کنگ ہائی سے تبت تک پہلے ہی 2000 کلومیٹر طویل ریلوے لائن تعمیر کی جا چکی ہے۔ 1500 کلومیٹر سے زائد نئی ریلوے لائن کی تعمیر کے بعد مین لینڈ چین کا رابطہ براستہ تبت کو ہمالیہ نیپال تک قائم ہو جائے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمالیہ کے پہاڑوں کی بلندی اور برف سے ڈھکے علاقے کو مد نظر رکھا جائے تو اسے دنیا کا دشوار گزار ترین ریلوے ٹریک قرار دیا جا سکتا ہے۔ چین اس بڑے منصوبے پر شروعات میں $5 بلین خرچ کر رہا ہے، لیکن کچھ ماہرین کے بقول یہاں کی تعمیرات پر لاگت اس سے زیادہ آئے گی کیونکہ یہاں کی تعمیرات میں چین کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ انہی چیلنجوں میں سے ایک دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ میں سرنگ کی تعمیر بھی شامل ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ میں سرنگ کی تعمیر کی وجہ سے ہی یہ منصوبہ دنیا کی نظروں میں ہے۔ اس کے علاوہ چین اور نیپال کے تعلقات بھی زیر بحث ہیں۔ اس پروجیکٹ کی تعمیر سے بیجنگ حکومت ایک ایسے ملک کے ساتھ روابط استوار کرنے کی کوشش میں ہے جس کے بارے میں بھارت کا خیال ہے کہ وہ مکمل طور پر اس کے دائرۂ اثر میں ہے۔ شنگھائی اور تبت کے درمیان پہلے سے ایک ریل رابطہ موجود ہے جو چینی سرزمین کو تبتی دارالحکومت لہاسا اور دیگر تبت کے علاقوں سے منسلک کرتا ہے۔ اس پہلے سے موجود ریل رابطے کو نیپال کی درخواست پر بین الاقوامی سرحدوں تک وسعت دینے کا منصوبہ ہے۔ معلومات کے مطابق اس ریل رابطے میں ممکنہ طور پر نیپالی دارالحکومت یا اس سے بھی آگے تک توسیع کی جا سکتی ہے۔ ایسا ہونے کی صورت میں چین اور بھارت کی وسیع منڈی کے درمیان ایک اہم رابطہ وجود میں آ سکتا ہے۔ ریلوے ٹریک کے اس توسیعی منصوبے میں ایسی سرنگیں بھی شامل ہیں جو ماؤنٹ ایورسٹ کے اندر سے کھود کر تعمیر کی جائیں گی، جبکہ اس کے علاوہ بھی سرنگیں تعمیر کی جائیں گی جن سے یہ ریلوے ٹریک مکمل ہوگا۔ اس منصوبے کی تعمیر کے لیے کوہ ہمالیہ میں بلندی اور پستی کے بے شمار چیلنج درپیش ہوں گے اور کھٹمنڈو کو جانے والی کوئی بھی ریل گاڑی ممکنہ طور پر زیادہ سے زیادہ 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرے گی۔ ریل رابطے کا یہ منصوبہ ہمالیہ کے دامن میں واقع پسماندہ ملک نیپال میں چین کے اثر و رسوخ کو نمایاں کرتا ہے، جہاں بیجنگ حکومت گزشتہ کئی برسوں سے نہ صرف سڑکیں تعمیر کر رہی ہے بلکہ پانی سے بجلی کے حصول کے منصوبے اور ٹیلی مواصلات کے شعبوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی کر رہی ہے۔ دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیوں میں سے 8 نیپال میں ہیں۔ 8000 میٹر سے بلند ان چوٹیوں کے نظارے کے لیے دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح چینی سیاحوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ خطے میں بیجنگ حکومت کا یہ بڑھتا ہوا کردار نئی دہلی حکومت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ چین نہ صرف پہلے سے پاکستان کا ایک قریبی حلیف ہے بلکہ وہ سری لنکا، مالدیپ اور نیپال کے ساتھ بھی قریبی اقتصادی تعلقات قائم کرتے ہوئے ایک باقاعدہ حکمت عملی کے تحت سڑک اور ریل کے منصوبے تعمیر کر رہا ہے۔
कुछ साल कबल एक तरह की जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारतीय वजीर आज़म ने कहा था कि जनूबी एशिया की सबसे बड़ी इक्तसादी कुव्वत के तौर पर भारत इलाके में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेगा और अपनी मंडियों के दरवाजे हमसाया मुमालिक के बरामद कुनंदगान के लिए खोल देगा। इसी सिलसिले में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भारत में एक मंसूबे का तस्वुर पेश किया गया है, लेकिन इस मंसूबे के नक्शे में कई दरिया और समुंदर आता है और ये चीन के BRI मंसूबे से ज़्यादा तवील और मुश्किल रास्ता भी है। हकीकत ये है कि भारत को चीन की इक्तिसादी ताकत का मुकाबला करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चीन ने अपने 12 पड़ोसी मुल्कों से अपने ताल्लुकात हल कर लिए हैं, सिर्फ भूटान और इंडिया से तनाज़ात हल होना बाकी हैं। दूसरी जानिब नेपाल के ताल्लुकात भी चीन से गहरे होते चले जा रहे हैं। चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत नेपाल में सड़कें, हवाई अड्डे और बड़ी बड़ी मंडियां और बुनियादी ढांचे तामीर कर रहा है। चीन और नेपाल की बाहमी तजारत बढ़ती चली जा रही है। नेपाल इंडिया पर अपना इन्हिसार कम करने की कोशिश कर रहा है। चीन नेपाल की सरहदों पर नए रास्ते भी बना रहा है और नेपाल से मुआहदों के बाद रेलवे लाइन की तामीर के लिए माहिर इंजीनियर्स की टीम नेपाल पहुंच चुकी है, जो साउथर्न तिब्बत में काठमांडू और कायरोंग के दरमियान रेलवे लाइन की तामीर के लिए सर्वे कर रही हैं। इस मंसूबे की तामीर के लिए पहली टेक्नीशियंस की टीम 27 दिसंबर 2022 को नेपाल में पहुंची थी। चीन और नेपाल के दरमियान इस रेलवे लाइन पर मुआहदा 2018 में हुआ था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये मंसूबा ताख़ीर का शिकार हुआ है। लेकिन अब काठमांडू, रासुआ और नौकोट की मुख्तलिफ जगहों पर तमीराती काम का आगाज़ हो चुका है। नेपाल मिनिस्ट्री ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट की जानिब से चीनी स्टाफ को बशमूल सिक्योरिटी मुकम्मल ताउन फराहम किया जा रहा है। मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट 42 माह में मुकम्मल होगी, जबकि इब्तदाई सर्वे के लिए 1 से 1.5 साल का वक्त दरकार है, जिसके बाद इंजीनियरिंग स्टडी रिपोर्ट भिजवाई जाएगी। इब्तदाई सर्वे के मुताबिक चीन से नेपाल हाई स्पीड रेलवे लाइन के मंसूबे का 98% हिस्सा दुश्वार गुजार रास्तों, पुलों और कई टनल से गुजरेगा। नई रेलवे लाइन 556 किलोमीटर नेपाल से पहले चाइनीज टेरिटरी में बिछाई जाएगी, जो ज़्यादातर चाइना नेशनल हाईवे के साथ तामीर होगी, जिसके बाद ये रेल 219 हाईवे के साथ तामीर होगी। नेपाल में 72 किलोमीटर रेलवे ट्रैक इंतहाई मुश्किल है, जो सारे का सारा खतरनाक पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल होगा, जिसमें 98% हिस्सा टनल्स और बुलंदोबाला पुलों पर मुश्तमिल होगा। दुश्वार रास्तों पर भारी मशीनरी को पहुंचाना यकीनन चीन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, जबकि दूसरा बड़ा खतरा यहाँ खून जमा देने वाली सर्दी का है। इसके अलावा बदलते मौसमों के साथ लैंडस्लाइडिंग, पानी के बहाव से टनल्स को बचाना, गहरी खाइयों में पुलों के लिए पिलर तामीर करना यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन चीन के लिए ये पहली बार नहीं है। चीन पहले भी ऐसे कई मुश्किल मंसूबे तामीर कर चुका है, जिनके बारे में तफसीलाती उर्दू डॉक्यूमेंट्रीज हमारे इस चैनल पर मौजूद हैं, जिन्हें ज़रूर देखिए। और जाने से पहले पाकविड्स फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए।